السلام علیکم دوستوں آج میں آپ لوگ کو ایک سچی واقعہ سنانا چاہ رہی ہوں۔ اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اینڈ کمنٹ کریے گا اور بتائیے گا کہ کیسا لگا ہے، تو میں آگے بھی یہ اسٹوری جاری رکھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم لقمان اور ان کے طوطے کا واقعہ ہے۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا اور ان کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو گملہ کے قریب اور گملہ کے فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں تھے یہ تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی تو بہت زیادہ عقل والا ہے، اور آپ کے نام میں حکیم آتا ہے، اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کو حکمت میں یونانی میں بہت ہی مشہور ہیں، جسے طبی یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ بہت بڑی عظمت والی اور اس کا وقار بلند ہو جاتا ہے، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورہ نازل فرمائی ہے۔ اس کی حکمت اور دانائی کے بہت ہی سارے واقعے موجود ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ آپ کیسا لگے گا آپ لوگ پلیز بتائیے گا کمنٹ میں۔ میں بہت محنت کی ہوں، اب انشاءاللہ اگر آپ لوگ کو اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا۔ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز کو زبان دی گئی تھی، ہر ایک بے زبان چیز کو بھی زبان دی گئی تھی۔ جڑی بوٹی خود بول کر حکیم لقمان کو بات بتاتی تھی کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں، ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ حکیم لقمان کے سمندر کے کنارے کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں میں سے ایک ایسی دوا تیار کی جسے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکے 6 مہینے تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا ہے۔ حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کی، ایک اپنے طوطے کو کھلایا اور دوسری اس کے گلے میں باندھ دیا، اور طوطے کو نصیحت دی کہ تم اس گولی کو کھا کر 6 مہینے تک بنا تھکاوٹ کے، بنا بھوک پیاس کے اڑ سکتے ہو۔ طوطے کو یہ نصیحت دی لقمان نے، کہ ساتھ ہی یہ نصیحت دی کہ اگر تم اسے بھوک اور پیاس کے تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر واپس وہیں سے لوٹ آنا، آگے کی اڑان مت جاری رکھنا۔ تو طوطے مسلسل اپنی اڑان 6 مہینے تک جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے اڑتے ہوئے 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا، اب اسے بھوک اور پیاس ہونے لگی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جا چکا تھا، وہاں سمندر کا کنارہ تو دور، کوئی پتھر کی چٹان بھی نہیں ملا تھا جن کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑی آگے جانے کے بعد آخرکار ایک سمندر کا چٹان نظر آئی۔ طوطے اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں بلکہ بہت ایک بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی نے تھوڑی ہی حرکت کی تو طوطا بہت ہی حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان ہل کیوں رہا ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ مچھلی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی، اور اس طوطے سے جو طوطا تھا، تو مچھلی کے اوپر جو بیٹھا تھا، اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی مچھلی، اور وہ پوچھنے لگی اور دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس طوطے سے بات کرنے لگی، کیونکہ اس وقت اللہ کے ہر چیز کو زبان دی گئی تھی۔ اس لیے مچھلی نے اس طوطے کو پوچھا، تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچے ہو؟ طوطے نے کہا کہ تم کون ہو، تم یہاں کیسے آئی ہو؟ وہ تو لقمان نے بھیجا تھا، دوا کھا کے وہ گیا تھا، تو اس لیے طوطے نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور بولنے لگا کہ اللہ کی پناہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اتنی بڑی مخلوق نہیں دیکھی۔ پھر اس نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں، اور مجھے حکیم لقمان نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے نے یہ بات مچھلی سے ظاہر کی۔
مچھلی سے ظاہر کی کہ ابھی تک وہ کنارہ نہیں ملا جو میں کنارہ ڈھونڈنے آیا ہوں، جو حکیم لقمان نے ہمیں بھیجا ہے وہ کنارہ ڈھونڈنے کے لیے، تو مجھے ملا نہیں، میں اسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، اور اب میں بہت تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے؟ تو مچھلی نے کہا، مطلب اب مچھلی سے پوچھنے لگا وہ طوطا کہ تم جانتے ہو، تم تو اسی کے اندر رہتے ہو، تم کو پتہ ہوگا کہ سمندر کا کنارہ کہاں ہے، مچھلی سے پوچھا۔ تو مچھلی نے اب جواب دیا، تو مچھلی نے کہا کہ تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو یہاں پر کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی جنگل ہے، نہ ہی کوئی درخت ہے، تم بیٹھ کر آرام کر کے پہنچ سکتے ہو۔ تب اس نے حکیم لقمان کے سارا ماجرا اس مچھلی کو بتا دیا۔ اب اس مچھلی کو سارا ماجرا طوطا بتا دیا۔ پھر مچھلی نے کہا، سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو میں تمہیں وہاں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت ساری مچھلیاں سمندر کے موجود ہیں جو مجھے کھا سکتی ہیں۔ طوطے نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا کہ تم میرے پیٹھ پر بیٹھ جاؤ۔ طوطے نے ایسا ہی کیا، مچھلی کے پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا، اور پھر مچھلی نے پلک جھپکتے ہوئے اس طوطے کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں سے طوطا آیا تھا، مطلب اس کے پیٹھ پہ بیٹھا اور طوطا جہاں سے آیا تھا وہاں سے طوطا وہیں پہ چلا گیا۔ مچھلی نے پلک جھپکاتے ہی اس کو وہاں تک پہنچا دیا میں، اور پھر وہ جو طوطا تھا وہ پلک جھپکتے ہی جیسے ہی وہ اتنا 6 مہینہ سفر کر کے آیا تھا جو اتنا تھک گیا تھا، اور پلک جھپکتے ہی وہ مچھلی اس کو اسی جگہ پہنچا دی۔ مطلب اللہ پاک جو مخلوق بنائے ہیں دنیا میں اس کا کوئی بھی کسی بھی چیز کا کوئی مثال ہی نہیں ہے، جو اللہ پاک خود مخلوق بنائے ہیں، جو ایک دوا سے جو حکیم لقمان بھیجے دوا سے ہو گیا تھا اور 6 مہینہ لگا، وہ اتنا جلدی پہنچ گیا۔ اور پھر طوطے نے کہا، اور تم نے مجھے پلک جھپکتے ہی یہاں پہنچا دیا۔ طوطا بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا، طوطا دم سوچنے لگا کہ میں اتنا جلدی کیسے پہنچ گیا ہوں پلک جھپکتے ہی، کہ ابھی تو یہ مچھلی یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ اس سے بھی بڑی مچھلیاں موجود ہیں۔ طوطے حکیم لقمان کے پاس گیا اور جا کر اپنا سارا ماجرا سنا دیا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سب ماجرا سنا تو حکیم لقمان سے سارا ماجرا طوطے نے سنا دیا کہ یہ ایسی بات ہوئی ہے، یہ چیز ہوئی ہے، جو بھی ہو۔ تب سارا ماجرا سنا دو، بہت حیران ہوا اللہ، اور حکیم لقمان نے بہت حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، بے شک تو جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ اب بتائیے، حکیم لقمان نے اللہ پاک کے بارگاہ الہی میں ترنت دعا کی اور کہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، جو میرے اللہ ہی جانتے ہیں کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے۔ اور یہ ویڈیو اگر اچھا لگے تو پلیز لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا، اور پلیز پیار بنائے رکھیے گا۔ اچھا لگے تو پلیز کمنٹ کریے گا تاکہ میں نئے واقعہ لے کر کل پھر آؤں گی۔ اور ویسے بھی میرا اب دانت صحیح ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، اللہ حافظ۔